یہ جھنجھنو راجستھان سے ایک اسلامی بہن نے سوال پوچھا ہے۔ یہ کہہ رہی ہیں کہ میں محرم شریف کے روزے رکھ رہی ہوں، لیکن میرے پیریڈ کے ایام شروع ہو گئے، یعنی مجھے حیض آ گیا۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں آگے اپنی عبادت کنٹینیو کیسے کروں، نماز کیسے پڑھوں، روزہ کیسے رکھوں، لہذا اس سلسلے میں آپ میری کچھ رہنمائی فرمائیں، بڑی مہربانی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، میں اپنی ان بہن سے اتنا ہی عرض کروں گا کہ اس میں بہت زیادہ مایوس ہونے کی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ حیض کا آ جانا یہ عبادت سے محرومی نہیں ہوتی، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے آرام کا وقت ہوتا ہے۔ اس حالت میں عورت روحانی طور پر اللہ کی عبادت کر سکتی ہے، جسمانی طور پر عبادت نہیں کر سکتی۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، بعض اوقات اچھی نیتوں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ یعنی اس حالت میں آپ یہ نیت کریں، اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ، اگر میں اس وقت پاک ہوتی تو میں ضرور روزہ بھی رکھتی، نماز پڑھتی، تیری عبادت و ریاضت کرتی۔ تو امید ہے آپ کی اس نیت پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں کہ کچھ عبادتیں ایسی ہیں جو پیریڈ کی حالت میں، حیض کی حالت میں ہماری بہنیں بلا شبہ نہیں کر سکتی، اگر کریں گی تو سخت گناہگار ہوں گی۔ لیکن کچھ عبادتیں ایسی بھی ہیں جو پیریڈ کی، حیض و نفاس کی حالت میں، ناپاکی کی حالت میں ہماری بہنیں بلا شبہ کر سکتی ہیں، اور کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ لہذا وہ عبادتیں کون سی ہیں جو پیریڈ کی حالت میں ہماری بہنیں کر سکتی ہیں، یہ جاننے کے لیے ویڈیو میں آخر تک ہمارے ساتھ بنے رہیے گا۔ دیکھیں، جو عبادتیں پیریڈ کی حالت میں، حیض کی حالت میں ہماری بہنوں کے لیے کرنا جائز نہیں ہے، وہ ہے جیسے نماز ہے۔ نماز چاہے نفل نماز ہو، فرض نماز ہو، وتر نماز ہو، بہرحال حیض کی حالت میں عورتیں نماز نہیں پڑھ سکتی، کیونکہ حیض کی حالت میں نماز پڑھنا یہ ناجائز و حرام ہے، اور بعد میں جب وہ پاک صاف ہو جائیں تو ان چھوٹی ہوئی نمازوں کی قضا کرنا بھی ان کے ذمہ لازم نہیں ہے۔ اسی طرح روزہ ہے، روزہ بھی پیریڈ کی حالت میں عورتیں نہیں رکھ سکتی، چاہے وہ فرض روزہ ہو یا نفل روزہ ہو، لیکن بعد میں جب وہ پاک صاف ہو جائیں گی تو اس چھوٹے ہوئے روزے کی قضا کرنا ان کے ذمہ لازم ہوگی۔ اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت پیریڈ کی حالت میں قرآن مجید کی تلاوت بھی نہیں کی جا سکتی، چاہے دیکھ کر کریں، زبانی کریں، چھو کر کریں، بغیر چھوئے کریں، موبائل پر کریں، یا باقاعدہ قرآن مجید میں تلاوت کریں۔ بہرحال حیض کی حالت میں عورتیں قرآن مجید کی تلاوت کرنا ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اسی طرح کعبہ شریف کا طواف بھی پیریڈ کی حالت میں عورتیں نہیں کر سکتی۔ لیکن کچھ عبادتیں ایسی ہیں جو پیریڈ کی حالت میں، حیض کی حالت میں ہماری بہنیں بلا شبہ کر سکتی ہیں، اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑا اجر و ثواب بھی عطا فرماتا ہے۔ دیکھیں، اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں، جو حیض کی حالت ہوتی ہے یہ حالت جنابت ہوتی ہے، اور حالت جنابت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر پڑھنے کا، اللہ کا نام لینے کا، اللہ کا ذکر کرنے کا حکم دیا، یعنی اجازت دی۔ گویا عورت کے لیے رخصت ہے کہ وہ ایسی حالت میں اللہ کا ذکر خیر کر سکتی ہے، اللہ کا نام لے سکتی ہے، ذکر الہی کر سکتی ہے، اور ذکر الہی کرنے کے لیے وہ تسبیحات پڑھ سکتی ہے۔ جیسے بہت ساری بہنیں پوچھتی ہیں کہ ہم پیریڈ کی حالت میں تسبیح پڑھ سکتی ہیں یا نہیں پڑھ سکتی، تو آپ بلا شبہ تسبیح پڑھ سکتی ہیں، چاہے مصلی پر بیٹھ کر پڑھیں، کرسی پر بیٹھ کر پڑھیں، جہاں آپ کا من چاہے وہاں بیٹھ کر آپ تسبیح پڑھ سکتی ہیں۔ اسی طرح استغفار کر سکتی ہیں، یعنی استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ واتوب الیہ، یہ بھی آپ پڑھ سکتی ہیں۔ اسی طرح درود شریف، جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہو جو آپ پڑھ سکیں، وہ درود شریف بھی آپ حیض کی حالت میں بلا شبہ پڑھ سکتی ہیں۔ اسی طرح لا الہ الا اللہ یا سبحان اللہ، اس کا ورد بھی آپ پیریڈ کی حالت میں بلا شبہ کر سکتی ہیں، انشاءاللہ بہت بڑا اجر و ثواب آپ کو ملے گا۔ اس کے علاوہ جو دعائیں ہیں، وہ دعائیں بھی ہماری حیض و نفاس والی بہنیں، پیریڈ والی بہنیں پیریڈ کی حالت میں بلا شبہ پڑھ سکتی ہیں، جیسے جو عمومی دعائیں ہیں، جو مسنون دعائیں ہیں، یا قرآن مجید کی وہ آیات جن میں دعا کا معنی پایا جاتا ہے، ان کو دعا کی نیت سے پیریڈ کی حالت میں بلا شبہ ہماری بہنیں پڑھ سکتی ہیں، جیسے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ بھی پیریڈ کی حالت میں پڑھ سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اس کے علاوہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، اس کے علاوہ سبحان اللہ وبحمدہ وسبحان اللہ العظیم، اس کے علاوہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک،
اس کے علاوہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اس کے علاوہ کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کے علاوہ درود تاج، درود تنجینہ، درود اکبر، جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہو، اور یہ جو ساری آیات میں نے آپ کو بتائیں ان میں دعا کا معنی پایا جاتا ہے، ان تمام کو دعا کی نیت سے ہماری پیریڈ والی بہنیں، حیض و نفاس والی بہنیں حیض کی حالت میں بلا شبہ پڑھ سکتی ہیں۔ انشاءاللہ بہت بڑا اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اس کے علاوہ پیریڈ والی بہنیں دینی کتابوں کا مطالعہ کر سکتی ہیں، اور دینی کتابوں میں وہ فقہی کتابیں، تفسیر کی کتابیں، حدیث کی کتابیں شامل ہیں، ان کو وہ پیریڈ کی حالت میں بلا شبہ پڑھ سکتی ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ کسی کپڑے کا سہارا لے کر حدیث کی کتابوں کو، فقہی کتابوں کو چھوئیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ دوسری ایک احتیاط اس میں یہ بھی رکھنی ہے کہ جب آپ دینی کتابوں کا مطالعہ کریں پیریڈ کی حالت میں، تو دینی کتابوں میں جہاں قرآن مجید کی آیت مبارکہ لکھی ہوئی ہو، براہ راست آپ کا ہاتھ اس آیت مبارکہ پر نہیں لگنا چاہیے، اس آیت مبارکہ کو چھوئے بغیر، اس کو ہاتھ لگائے بغیر آپ دینی کتاب کا مطالعہ کر سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری بہنیں پیریڈ کی حالت میں قرآن مجید کی تلاوت تو نہیں کر سکتی، لیکن قرآن مجید کی تلاوت سن سکتی ہیں، سننے میں کوئی حرج نہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت سننا، قرآن مجید کا ترجمہ سننا، اس کی تفسیر سننا پیریڈ والی بہنوں کے لیے بلا شبہ جائز ہے، انشاءاللہ بہت بڑا ان کو اجر و ثواب ملے گا۔ اسی طرح علم دین سیکھ سکتی ہیں پیریڈ کی حالت میں۔ علم دین سیکھنے کے لیے اس میں دروس سننا یا دینی لیکچر سننا، دین کی باتیں سیکھنا، یہ سارا کچھ جو ہے پیریڈ کی حالت میں پیریڈ والی بہنوں کے لیے بلا شبہ جائز ہے۔ تو یہ چند عبادتیں ایسی ہیں جو ہماری حیض و نفاس والی بہنیں، پیریڈ والی بہنیں پیریڈ کی ناپاکی کی حالت میں بلا شبہ کر سکتی ہیں، انشاءاللہ بہت بڑا اجر و ثواب ملے گا۔ تو یہ جو ہماری بہن جو جھنجھنو راجستھان سے جو سوال پوچھ رہی ہیں، ان سے میں اتنا ہی کہوں گا کہ بہت زیادہ مایوس ہونے کی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو عبادات ہم نے آپ کو بتائی ہیں محرم شریف کے اس مبارک اور مقدس مہینے میں، آپ ان عبادات کو کنٹینیو کر سکتی ہیں، پڑھ سکتی ہیں، انشاءاللہ بہت بڑا آپ کو اجر و ثواب ملے گا۔ آپ سے درخواست رہے گی کہ ثواب جاریہ کے لیے اس کلپ کو آگے ضرور شیئر کیجیے گا، تاکہ ہماری دوسری بہنوں تک بھی یہ انفارمیشن پہنچ سکے اور دوسری بہنیں بھی اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں۔ مزید کوئی سوال پوچھنا ہے تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ضرور رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔